سورة الفتح تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی کھلی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ بخش دی اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں آپ کی گزری نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے نعمت اپنی آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کے لیے ہدایت کر دے آپ کو سیدھے راستے کی، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کی اللہ تبارک و تعالی مدد کرے، آپ کی مدد کرنا واضح غالب مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان جو ہے اور بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ داخل فرمائے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور مٹا ڈالیں ان کے گناہوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ جنت کا حاصل ہو جانا جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور عذاب میں ڈالے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو برے گمان کرنے والے تھے اپنے اللہ کے ساتھ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ان برے گمانوں کا عذاب ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب خطاب فرماتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، چونکہ یہ سارا اعزاز، یہ ساری شان، یہ سارے فتوحات، یہ سارے غنائم، یہ سارے اعزازات جو ہیں ان کا اصل سبب جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا خلق پہ گواہی دینے والا، ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا، اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کے رسول کی تعظیم کریں اور اس کا اجلال کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح اور شام۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، میرے محبوب جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، چونکہ یہ بیعت اللہ کے حکم سے تھی اور اللہ کا نبی اللہ مخلوق کے اندر واسطہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو حضور کی بیعت ہے گویا اللہ کی بیعت ہے، جو حضور کی اطاعت ہے گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، پس جس نے اس بیعت کو یا عہد کو توڑا تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اللہ کی طرف سے اس پہ ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پھر ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یعنی جنت کی نعمتیں اور جنت کے درجات عطا فرمائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے، دراصل ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ اس خوف سے نہیں آئے کہ مسلمان تو اب بچ بھی نہیں سکیں گے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اللہ اپنے پیغمبر کو پہلے بتلا رہے ہیں کہ البتہ اب آپ جب واپس جائیں گے تو وہ اعراب آ کر آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہمیں اپنے اہل و عیال کی وجہ سے مشغول ہو کے رکنا پڑا، مہربانی کر کے ہماری اس غلطی کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ سب زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں نہ آپ کا احترام ہے، نہ اکرام ہے، نہ عزت ہے، نہ رسالت ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ من یملک لکم کون ہے اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے تو تمہاری مدد کر سکے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے جاننے والے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے منافقت کی ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ تم لوگوں نے خیال کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ دشمنوں کے منہ میں جا رہے ہیں، اب نہ اللہ کے رسول اور نہ ایمان والے اب مدینے میں نہیں لوٹیں گے کبھی، بلکہ کافر ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہی گندے خیالات تمہارے دلوں میں مزین ہو گئے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور کیا برے گمان کیے تم نے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم قوم ہو ہی ہلاک ہونے والی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پر یاد رکھو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا ملک ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر اب بھی تم سچے دل سے توبہ کر لو تو معافی مل سکتی ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم اب پیچھے رہ جانے والے جب آپ چلیں گے مغانم کی طرف یعنی مغنم خیبر کی طرف تو یہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالیں۔ آپ ان کو کہہ دیں لن تتبعونا ہرگز نہیں ہمارے ساتھ جاؤ۔
کذالکم قال اللہ من قبل، یہی فیصلہ اللہ فرما چکے ہیں کہ اب خیبر میں وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے، ان کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو کہ بھی ہمیں مال غنیمت نہ ملے، تو ان کو بتا دیں یہ اللہ کا فیصلہ۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، یہ معاملہ نہیں بلکہ ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان رکھا کہ جو حدیبیہ میں پکے مومن تھے صرف ان کو اجازت ہے خیبر جانے کی۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان کو کہیں اچھا آپ کو شوق ہے جہاد کا تو ہم ابھی جلدی بلائیں گے آپ۔ ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم، آپ کو بلائیں گے ہم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جو بڑی سخت جنگجو ہے۔ تو قاتلونہم او یسلمون، ان سے آپ لڑیں یا ان کے ساتھ صلح ہو۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم لوگوں نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں اجر دیں گے بہت اچھا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، مگر اس وقت بھی تم بھاگ گئے جیسے پہلے بھاگ گئے۔ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تم کو عذاب دردناک دیں گے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ہاں اگر کوئی نابینا ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا علیما، اور جو رخ پھیریں گے پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب تیار رکھا ہے، بڑا دردناک عذاب۔ اب اللہ بیان فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ خوش ہو گیا راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان پہ سکینہ اطمینان اتارا اور ان کو نصیب فرمایا بہت قریب فتح۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بہت ساری غنیمتیں جو قابل لیں گے وہ۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز غالب بھی ہیں حکمت والے بھی ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا فعجل لکم ھذہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے ایمان والوں سے ہم نے وعدہ کیا بہت بڑی ان کو فتوحات ملیں گی، یہ غنیمت ہم نے ذرا جلدی آپ کو دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے لوگوں کے ہاتھوں کو آپ سے روک لیا تاکہ نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے ہدایت کر دی آپ کو سیدھے راستے کی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر تم سے لڑائی ہو جاتی اور تم سے جنگ کر لیتے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کے بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ ان کا کوئی دوست ہوتا نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اللہ کی سنت جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا جب آپ بطن مکہ میں تھے، ان پہ غالب بھی آ چکے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو یہ دیکھنے والے ہیں۔
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، وہی لوگ کافر ہیں جو کافر بھی ہیں اور تم کو روکنے والے ہیں مسجد الحرام سے، حالانکہ قربانی کے جانور کھڑے ہیں تاکہ اپنے مقام پہ پہنچیں۔ فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم، اللہ نے فرمایا اگر مومن مرد اور مومن عورتیں جو چھپی ہوئی تھیں، جنہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، جن کو تم نہیں جانتے، اور اگر لڑائی ہو جاتی فتطؤوهم تم ان کو کچل ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور بغیر علم کے تم پر یہ بڑا عیب لگ جاتا کہ اپنے لوگوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور یہ جنگ ہم نے اس لیے بھی نہ ہونے دی تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دیں، کہ اس حدیبیہ کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ مومن علیحدہ ہو جاتے تو پھر کافروں کو ہم عذاب دیتے، عذاب دردناک۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کیونکہ ان کافروں کے دلوں کے اندر ایک نخوت ہے، ایک انا ہے جاہلیت کی، کہ جو حضور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکے، جو اللہ کے نام بھی برداشت نہ کر سکے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان کی لہر اتاری اپنے پیغمبر اور ایمان والوں کے اندر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ہم نے ان کو مستقل کر دیا، لازم کر دیا، جمع دیا کلمہ حق پر، اور وہ کلمہ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اب ان آیات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جو چیز مقدم تھی اللہ نے مؤخر کر دی۔ کیا مانا؟ پہلی بات تو خواب تھا نا جس کے لیے حضور روانہ ہوئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے کعبے میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، پھر ہم سر مڑا رہے ہیں، بال کٹا رہے ہیں، اطمینان ہے، کوئی خوف نہیں۔ یہ خواب تو آپ نے پہلے دیکھا، اور اسی خواب کے دیکھنے پر ہی حضور پاک نے تیاری فرمائی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو اللہ نے ذکر کیا فتح مبین کا، صلح کا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ان حالات کا جو پیش آئے، پھر اللہ نے ذکر کیا اس بیعت کا جو سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر قصاص عثمان کے لیے بیعت لی، پھر اس بیعت کا ذکر کیا، پھر اس بیعت کی شان بیان کی کہ میرا مدنی یہ بظاہر تو آپ کے ہاتھ میں بیعت ہے، لیکن یہ ایمان والے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے کما یلیق بشانہ ہی ان کے اوپر ہے، یہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی رضا کے پروانے کا ذکر فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔
اسی طرح پھر اللہ نے کافروں کی جاہلیت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو قبائلیت اور جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک بات پہ وہ جھگڑ رہے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں ہم تو نہیں مانتے رحمان رحیم کیا ہے بھئی، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک فریق لکھ رہا ہے، تمہیں کہ نہیں ہم لکھو بسم کا اللہ ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لکھا محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا لکھو محمد ابن عبداللہ۔ ایک ایک بات پہ لڑائی، ایک ایک بات پہ جھگڑا، وہ اپنی جاہلیت کی انا دکھا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لیکن ہم نے مومنوں کے دل میں ایسی اطمینان کی لہر بٹھا دی کہ جو میرا نبی فرماتے گئے صحابہ گردن جھکاتے گئے۔ اسی لیے یاد رکھو، سمجھ لو، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر دوست کو سمجھنے کی توفیق دے کہ دین اسلام جو ہے، یاد رکھو یہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، کتاب اللہ۔ اس کے بعد اس کتاب کو عملاً نمونہ بنا کے دکھلانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اب حضور کا عمل کوئی اپنا عمل نہیں ہے، یعنی حضور نے خود نہیں فرما دیا کہ بھی عشاء کی نماز پڑھا کرو، فجر کی پڑھا کرو، اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ نے نمازیں فرض فرمائیں، اللہ نے نمازوں کے اوقات معین فرمائے، اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے حضور کو 10 نمازیں پڑھائیں، پھر حضور نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو نمازیں پڑھائیں۔ تو پہلی چیز اللہ کا قرآن، پھر فرمان محمد مصطفیٰ، عمل محمد مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اور حضور کے اس عمل کو دیکھنے والے، آپ کے سامنے عمل ہونے والا، یہ سارے کون تھے؟ جماعت صحابہ۔ کیوں؟ ہم تو تھے نہیں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حج کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب اسی حدیبیہ کا مسئلہ ہے کہ کیوں جھگڑا ہوا، کیوں صلح ہوئی، کیا صلح ہوئی، کون گواہی دے گا؟ صحابہ۔ تو اب دیکھیں دین کی ترتیب دیکھیں کیسی ہے کہ کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع صحابہ۔ اچھا، اب ان میں اگر بعض مسائل ایسے بھی آ جائیں گے کہ صراحتاً نہیں مل رہے ہیں تو پھر آئے گا قیاس، پھر آئے گا قیاس کے ان کو قرآن و سنت پر، اور وہ قیاس کرنے والے کون ہوں گے؟ مجتہدین، جو اجتہاد کریں گے اور جو قرآن و سنت کے اندر جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کے ظاہر کر دیں گے۔ اور ان میں اللہ نے 4 ائمہ کو چن لیا، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مرتبہ دیا۔ اسی طرح اچھی طرح دماغوں میں بٹھا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی تدوین کرنے والے، سب سے پہلے دین کی تدوین کرنے والا اور صحابہ کو دیکھ کے تدوین کرنے والا کون تھا؟ ابو حنیفہ۔ اسی لیے ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے نا۔ حنیف دین کو کہتے ہیں، دین حنیف، ہر چیز کو چھوڑ کے سیدھے رستے، تو یہ ان کی وصفی کنیت ہے کہ دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، جس نے تدوین کی۔ اسی سے پھر امام مالک نے بھی لیا، امام شافعی نے بھی لیا، امام حنبل نے بھی لیا۔ اور یہ بھی بالکل اسی طرح ہوا جو حضور کا فرمان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اگر دین سریا پر بھی ہوگا
تو فارس سے بندے جو ہیں وہ میرے اس دین کو لائیں گے اور پوری دنیا میں پہنچائیں گے، تو وہ حضور کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ تو اس طرح دین کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب یہی حدیبیہ کا مسئلہ ہے کہ بھئی اب اس کی گواہی، اب یہ پہلے ذکر ہو گیا، بیعت کا ذکر بھی پہلے ہو گیا، خواب کا ذکر بعد میں آ گیا۔ تو حالانکہ جو چیز پہلے تھی، اچھا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جتنی صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا سورہ مکیہ یا سورہ مدنیہ۔ مکیہ کا کیا معنی؟ بھی ہجرت سے پہلے اتری۔ مدنیہ کا کیا معنی؟ جو ہجرت کے بعد اتری۔ اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو، جو صورتیں مدنیہ ہیں وہ تو تم پہلے پڑھتے ہو، اور جو مکیہ ہیں وہ آخر میں ہیں۔ بھائی پہلے جو آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، مدنی صورت ہے، آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، ساری مدنی صورتیں۔ یعنی جو بعد میں اتری وہ تو پہلے آ گئی، اور جو صورتیں پہلے اتری ان کو اللہ نے قرآن میں بعد میں رکھا، کیونکہ یہ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ حضور پاک نے اللہ کے حکم سے ہے کہ فلاں آیت فلاں جگہ ہوگی، فلاں آیت فلاں صورت میں ہوگی، فلاں صورت فلاں صورت کے بعد ہوگی، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں صحابہ کا اپنا کوئی عمل نہیں، اس میں پیغمبر کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے انفال اور برات کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی نا، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ ایک صورت ہے یا دو ہے۔ بعض کہتے تھے ایک صورت ہے، بعض کہتے دو صورتیں۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو، لکھ تو اکٹھے دو لیکن فاصلہ نہ کرو، اگر ایک ہے تو اللہ کے ہاں ایک ہے، اگر دو ہوں گی تو ہم نے الگ الگ لکھ دیا ہے۔ تو کیونکہ یہ ساری ترتیب جو ہے ترتیب سور ہے، ترتیب آیات ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جبریل آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ انتظع آیت کذا فی صورت کذا، اس آیت کو فلاں جگہ رکھیں۔ تو اب یہ ساری ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، تو آخر کوئی حکمت ہوگی نا، کیا وجہ کہ جو پہلے اتری ہیں وہ بعد میں، جو بعد میں اتری ہیں وہ پہلے۔ اس لیے یاد رکھو کہ مکی زندگی میں احکام نہیں تھے، مکی زندگی میں عقیدے پہ بحث تھی، توحید توحید توحید، رد شرک رد شرک رد شرک۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد احکام آ گئے، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، میراث کے سارے مدنی زندگی میں۔ اب ابتدائی طور پر جب کافروں کا مقابلہ تھا وہاں تو دعویٰ اور توحید کا ثابت کرنا تھا نا، بعد میں اسلام پھیل گیا۔ اب جب پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اب تو ان چیزوں کی ضرورت ہے جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، مسلمان تو ہیں ہم الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ نے مدنی صورتوں کو مقدم کر دیا اور مکی صورتوں کو مؤخر کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ فتح کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، مغفرت کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، اتمام نعمت کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، انزال سکینہ کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، مومنین پہ اپنی رضا کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، عظمت بیعت کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا، اور جو اصل چیز ہے جو خواب سبب بنا تھا اس کو پیچھے کر دیا۔ اس کی وجوہات ہیں، قرآن کو سمجھو۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر پڑھنے والے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کی وجوہات ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں ہر آدمی کو نتیجے کا انتظار ہوتا ہے۔ مثلا مسلمان کسی جگہ جہاد پہ جاتے ہیں، اب مسلمانوں کو انتظار ہے بھئی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ اسی لیے حضرت عمر جب اپنے لشکر بھیجتے تھے تو آپ مدینے سے باہر 2-2 4-4 10-10 میل جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے کہ کوئی قاصد آئے، پتہ لگے کیا ہوا۔ ٹیلی فون تو نہیں تھے نا بھی ٹیلی فون کر دو یا جناب ای میل بھیج دو، اس وقت تو قاصد آتے تھے۔ تو اب جب قاصد آ جاتے تھے تو سب سے پہلے
مسلمان یا امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ سناؤ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے شکست؟ انہوں نے کہا جی نہیں فتح ہو گئی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اچھا باقی پھر سن لیں گے آرام سے، اصل بات جو ہے نا وہ سناؤ، کہ ہمیں تو اس بات کا انتظار ہے نا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ تو اس سارے واقعے کا مدار جو ہے وہ تو فتح تھی نا، کہ خواب دیکھا گیا، امتحان آیا، کافروں نے روک دیا، حضور رک گئے، پھر صلح ہوئی، اس کے نتیجے میں فتح بھی نہیں۔ تو اصل چیز چونکہ فتح تھی تو اللہ نے وہ خوشخبری فتح والی تو پہلے ذکر کر دی، اور اصل جو سبب تھا اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سورت پڑھنے والا شروع کرے گا تو پہلے شروع خوشی سے کرے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اتنے امتحان کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرا مدنی آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں خطائیں ہم نے معاف کر دی ہیں، آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، آپ کے لیے صراط مستقیم کھول دیا ہے، اور آپ کی ایسی مدد کی ہے، ایسی مدد کے زور والی مدد کہ جس کی مدد کے بعد اسلام غالب ہوتا چلا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، کہ آپ کے ساتھ جب حدیبیہ میں ہیں 1400 آدمی ہیں، اور آپ کے ساتھ جب عمرۃ القضاء میں ہیں تو 1500 آدمی ہیں، پھر آپ کے ساتھ فتح مکہ والے دن 10,000 آدمی ہیں، اور جنگ حنین پہ 12,000 آدمی ہیں، غزوہ تبوک پہ 32,000 آدمی ہیں۔ میرا مدنی روز بروز اب اسلام بڑھتا گیا، ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی، ہم نے بڑی کھل کے مدد فرمائی، اور پھر ہم نے آپ کے مومنین صحابہ پر بھی رحمت اتار دی، سکینہ اتار دی، تاکہ ان کو بھی ہم جنت کے باغوں میں داخل کریں، اور ان کو بھی ہم دنیا میں بھی فتح قریب نصیب کریں، اور صرف فتح قریب نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے فتوحات کا ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اور اس وعدے کے اندر یاد رکھو خیبر کی فتح بھی شامل ہے، فدق اور ام القریٰ کی فتح بھی شامل ہے، مکہ کی فتح بھی شامل ہے، طائف اور حنین کی فتح بھی شامل ہے، اور بعد میں ماشاءاللہ کسریٰ قیصر کی فتح بھی شامل ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ وہ قیصر روم جو تھے غلام بن گئے، اسپانیہ تک اسلام کا پرچم لہرا، یہ سارے اللہ نے وعدے کیے تھے، اور قیامت تک جو فتوحات ہیں وہ بھی اس وعدے میں شامل۔ تو جو خوشی والی بات تھی اللہ نے اس کو مقدم کر کے ذکر کیا، اور جو اصل سبب تھا اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا، یاد رکھو، ورنہ تو اصول تو یہ ہوتا نا کہ وہاں سے قصہ شروع ہوتا۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے، یاد رکھو کہ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں، قرآن کوئی تاریخی حکایت نہیں، قرآن پاک جو ہے وہ کوئی واقعات کا مجموعہ نہیں کہ اس کو ترتیب سے بیان کیا جائے کہ فلاں بندہ کب پیدا ہوا، بچہ تھا، کہاں پڑھا، کہاں گیا، کب عالم بنا، کب کام کیا۔ اللہ کا قرآن ہدایت ہے، اللہ کا قرآن موعظت ہے، اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا قرآن شفا ہے، اللہ کا قرآن سکینہ ہے، اللہ کا قرآن نور ہے۔ جہاں اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے تو بندہ بتی جلا لیتا ہے، جب آدمی بھٹکنے لگتا ہے تو قرآن کھول کے پڑھ کے ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ تو قرآن تو ہدایت ہے، اس میں ترتیب کا کیا معنی ہے؟ وہ تو جو چیز جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کا ذکر کرے گا، جہاں مرہم کی ضرورت ہے مرہم لگائے گا، جہاں کاٹنے کی ضرورت ہے جہاد کا حکم دے گا، جہاں کوڑے برسانے کی ضرورت ہے رجم کا حکم دے گا، جہاں ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے تو سرکے کی سزا ذکر کرے گا، اور جہاں ہماری ترقی کرنی ہے، روحانی ترقی کرنی ہے تو نماز ہے، تقوی ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، ہمارے باطن کی اصلاح کرے گا۔ اس لیے قرآن نے جو چیزیں جہاں ضرورت تھی ان کو مقدم کر دیا ہے، اور جو چیزیں بعد میں ضرورت تھی ان کو مؤخر کر کے ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ نے حضور کے خواب کو بعد میں ذکر فرمایا۔
تو سمجھ لیں کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی. اصل سبب تو خواب ہے. اصل سبب جو ہے اس کو تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے. پہلے اللہ نے فتح کا ذکر کر دیا. یہ دو جواب ہے. اور تیسرا جواب بھی علماء نے دیا ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر. یہ اصل میں علماء کا کام ہے نا جی. جس کا کام اسی کو ساجے. ایک اصول ہے نا. تو بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ اللہ کو میرے مدنی رحمت للعالمین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر. اللہ کو حضور اتنے محبوب ہیں کہ چونکہ خواب کا معاملہ 1 سال کے لیے مؤخر ہو گیا تھا نا. حضور نے جو خواب دیکھا کہ عمرہ کریں گے طواف کریں گے وہ تو رک گئے، نہیں کر سکے نا، واپس چلے گئے. اگلے سال آ کر پھر آپ نے عمرہ بھی کیا اور طواف بھی کیا. تو چونکہ عملاً حضور کا خواب مؤخر ہو گیا تھا، اللہ نے قرآن میں بھی مؤخر ذکر کر دیا کہ اسی میں میری حکمت تھی. اسی میں میری حکمت تھی کہ جیسے نبی پاک کے خواب کو 1 سال کے بعد تعبیر ملی ہے تو اسی طرح یہ میری حکمت تھی. تو ذکر میں بھی اللہ نے خواب کو مؤخر کر دیا. اور یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو خواب ہو کوئی جاہل یہ کہے کہ جی وہ فوراً کیوں نہیں پورا ہوا. آج کل تو مشکل ہے نا، بڑے جاہل قسم کے لوگ بھی تو پیدا ہو گئے. اور مصیبت یہ ہے کہ وہی لوگ آج کل آگے آ گئے. تو اصل بات یہ سمجھیں کہ خواب کی تعبیر جو ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے رات کو خواب دیکھا اور صبح آ گیا، یہ بھی ہوتا. اور کبھی کبھی خواب میں کئی دنوں کے بعد نتیجہ آتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے بارے میں. اور کبھی کبھی بڑی مدت ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ملی ہے 40 سال کے بعد. حالانکہ وہ بھی نبی کا خواب ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور اپنے ابا سے عرض کیا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف مصر میں بادشاہ بنے، ابا آیا، پورا خاندان آیا، انہوں نے واقعی سجدہ کیا. تو اب حضرت یوسف نے یاد دلایا کہ ابا جان ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جان یہ میرا وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا نا، آج اللہ نے سچا کر. تو 40 سال گزر گئے. تو اس لیے کسی کو اعتراض کا یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ جناب ایسا کیوں ہوا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. وہ چاہیں تو فوراً خواب سامنے آ جائے، وہ چاہیں تو 40 سال لگ جائے، وہ چاہیں تو 40 دن لگ جائے، وہ چاہیں تو 1 سال لگ جائے. ان کی حکمتیں ہوتی ہیں. بہرحال نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا وہ خواب جو آپ نے دیکھا، خواب سچا ہو. دیر کیوں ہوئی؟ اس میں حکمتیں تھیں. اللہ چاہتے تو اسی سال بھی پورا کر دیتے، لیکن حکمتیں تھیں. پھر امتحان کیسے ہوتا، پھر حصول کیسے ہوتی، پھر یہ واقعات کیسے پیش آتے. وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
کہ داخل ہوں گے آپ مسجد الحرام میں اگر اللہ نے چاہا آمنین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو مڈانے والے، ومقصرین بال کٹانے والے، اس حال میں لا تخافون کوئی ڈر نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا اللہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا اور اللہ نے اس سے پہلے آپ کو ایک فتح بھی نصیب فرما دی۔ یہ سب میرے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ لفظ مسجد الحرام جیسے یہاں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر جگہ ہم مسجد جو کہتے ہیں نا جی، مثلا یہ دہلی کی مسجد ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ مسجد لاہور کی ہے، وزیر خان کی ہے، فلان ہے، تو مسجد کا ایک علاقہ ایک ایریا اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام صرف اس کو نہیں کہتی ہے جو چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہیں، بلکہ مسجد الحرام سے مراد جو ہے وہ پورا حرم ہے۔ کیا معنی؟ اب حرم مدینے کے راستے میں ہے مسجد عائشہ تک، جیرانہ بڑے عمرے پہ جائیں تو جیرانہ سے کچھ پہلے وہ نشان آ جائے گا حد حرم، اگر حج پہ آپ جائیں تو عرفات سے پہلے آ جائے گا مزدلفہ کے بعد کے حدود حرم۔ اسی طرح آپ مکے جدے کے درمیان میں جائیں تو شمیسی سے پہلے آ جائے گا حد حرم۔ اسی طرح اگر آپ یمن کی طرف لیس کی طرف جائیں تو آگے آ جائے گا حد۔ یہ سارا جو حد حرم ہے جس کو حرم کہتے ہیں، اس پورے حرم کا نام بھی مسجد الحرام ہے۔ یعنی یہاں مسجد الحرام سے مراد یہی ایریا نہیں ہے۔ اب ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد الحرام میں ہی آپ کا طواف ہوگا، طواف آپ نے کعبے میں کرنا ہے، صفا مروہ آپ نے دوڑنی ہے، تو گویا وہ بھی مسجد الحرام میں ہے۔ لیکن اگر دوسری آیات کو سامنے رکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہدیًا بالغ الکعبۃ، حج اور عمرے کی بکری جو ہے وہ کعبے میں پہنچاؤ اور اس کو قربان کرو، تو ہم تو مینا میں کرتے ہیں، کعبے میں تو نہیں کرتے، چونکہ مینا بھی حرم میں ہے تو اس کو ہم حرم بھی کہتے ہیں، کعبہ بھی کہتے ہیں، مسجد الحرام بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حکم ہے کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہیں پلید ہیں، قادیانی جو ہیں پلید ہیں، فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اس سال کے بعد ان کا مسجد الحرام میں آنا بند۔ تو اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ باب المدینہ پہ کھڑے رہیں بس اندر نہ آئیں، یا باب العمرہ کے باہر کھڑے رہیں اندر نہ آئیں، مسجد الحرام نہیں، جہاں حد حرم ہے ان کو روکا جائے گا، تو پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے یا قران کرنا ہے تو مکے میں رہنے والے جو ہیں وہ تمتع قران نہیں کر سکتے، تمتع قران وہ کرتے ہیں جو آفاقی ہیں، جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کا اہل جو ہے وہ مسجد الحرام میں نہ رہتا ہو، تو اب اہل کسی کا مسجد میں تھوڑا رہتا ہے، وہ تو حرم میں رہے گا، کوئی شہر منصور پہ رہے گا، کوئی اجیاد میں رہے گا، کوئی عزیزیہ میں رہے گا، لیکن گویا وہ سارا حرم مسجد الحرام ہے۔ تو ایک تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر یہ چھوٹی سی مسجد ہوتی تو باقی سارے لوگ پھر 1 لاکھ کے ثواب سے تو محروم ہو جاتے نا۔
جب اللہ نے سارا حرم مسجد الحرام کر دیا، جہاں بھی مرضی آئے نماز پڑھ لی، 1 لاکھ تو مل گیا نا. یہ کعبے کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے، لیکن 1 لاکھ تو ہمیں ہر جگہ مل گیا نا. اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرا مدنی اب مسجد اقصیٰ کے بجائے آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیں. اگر اللہ حکم دیتے کہ کعبے کی طرف رخ کر لو تو ہم لوگوں کی جو مسجدیں دوسرے ملکوں میں ہیں وہ تو ساری نمازیں چلی جاتی. روزانہ کمپس رکھتے کہ کوئی کہتا نہیں جناب یہاں ہے، کوئی کہتا نہیں جناب ذرا یوں ہے، کوئی کہتا نہیں جناب ذرا یوں ہے، کوئی کہتا نہیں جناب ذرا یوں ہے، کوئی کہتا جی محراب کو یوں کان کھینچو، کوئی کہتا محراب کا یوں کان کھینچ. اللہ نے فرمایا نہ سارا حرم کعبہ ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارا چہرہ کعبے میں ہو، بس مکے کی طرف ہو گیا تمہاری نماز ٹھیک ہو، قصہ ہی ختم ہو گیا. کیونکہ اگر تم کعبے کے اندر ہو تو پھر کعبے کی طرف رخ کرو، اگر باہر ہو تو اس مسجد کی طرف رخ کرو، اگر اور ملک میں ہو تو پورے مکے کی طرف رخ کرو، بس تمہارا کعبہ ہو گیا. کوئی ضروری نہیں کہ عین کعبہ ہو. تو یہ فائدہ ہوا لفظ مسجد الحرام سے. اور اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا مقام مسجد ہے، کہ خیر البقاء المساجد، سب سے بہتر سرزمین وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بری زمین وہ ہوتی ہے جہاں بازاریں ہیں. بازار جو ہے شر البقاء ہے اور مساجد جو ہے یہ خیر البقاء ہے. تو مسجد الحرام کا ذکر آ گیا. اب اگلی آیت میں لفظ سمجھیں قرآن میں جو آ گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ یہ اللہ فرما رہے ہیں نا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں انشاء اللہ. تو یہاں انشاءاللہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ بات سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تو اللہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ، تو بندے کو کہنے کا حکم ہوتا ہے کہ بندہ اگر کوئی کام کہے تو تعلیق کرے کہ اگر اللہ نے چاہا. کہ یہ نہ کہ آپ کہیں او جی آپ کل مجھے ملیں گے، بھائی میں انشاءاللہ میں ملوں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو. لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود بھی کہیں انشاءاللہ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہ آئے نا تو گھر میں بیٹھ کے پھر علماء سے پوچھ لیا کرو. یہ نہ ہو کہ جو پہلا کچھ ہے ایمان وہ بھی چلا جائے. بھئی انشاءاللہ کہنے کا حکم بندے کو ہے یا خدا کو ہے؟ یوں سمجھو موٹی بات. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اللہ نے حکم دیا کسی کام میں یہ نہ کہو میں کل کروں گا، ساتھ تعلیق کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اچھا یہ مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے فقہا کے ہاں کہ بنو عباس کی حکومت تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی بات کی ہے اور اسی وقت کہا ہے کہ انشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ جی اللہ کی قسم میں آپ کو کل 10 ریال دوں گا، لیکن 2 دن یا شام کو یاد آیا کہو انشاءاللہ. تو باقی ائمہ جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ فوراً کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، اگر لیٹ ہو گیا شام کو کہہ دیا دوسرے دن یاد آئے او میں تو بھول گیا تھا پھر بھی کہہ دے انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا. یعنی پھر اگر قسم ٹوٹے گی تو جرمانہ نہیں ہوگا، یوں سمجھو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں ساتھ کہے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. اب لڑانے والے مولوی تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، دعا کرو اللہ لڑانے والوں سے بچائے اور اللہ ملانے والوں کے ساتھ ہمیں رکھے.
انہوں نے جا کے بادشاہ عباسی ابو جعفر تھا یا کون تھا، اس کے کان بھرے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ امام صاحب جو بنے ہوئے ہیں نا امام حنیفہ، یہ تو تمہارے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس کا مخالف ہے. بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ کمال ہے، میرے ملک میں رہتا ہے اور میرے دادے کا مخالف ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ فوراً کہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر بھول کے شام کو کہہ دیا دوسرے دن کہہ دیا تو پھر اثر نہیں کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ دیکھو قول ہے، وہ کہتے ہیں چاہے شام کو کہہ دے دوسرے دن کہہ دے، تعلیق کر دیا اس نے، بس بات ہو گئی. بادشاہ کو غصہ لگ گیا، بادشاہ نے بلا لیا. انہوں نے کہا وہ حنیفہ میں نے سنا تم میرے دادے کے خلاف فتویٰ دیتے. امام صاحب بڑے ذہین تھے نا، بہت بڑے ذکی تھے اور بہت بڑے ذہین تھے. سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. آج جو بادشاہ کا انداز ہے نا، آج بدلی بدلی میری سرکار نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا فتویٰ میں نے دے دیا؟ انہوں نے کہا یہ انشاءاللہ کی تعلیق کے تم قائل نہیں ہو، تم کہتے ہو فوراً کہو. ابن عباس کہتا ہے 4 دن کے بعد بھی کہہ دو، 2 دن کے بعد کہہ دو، 1 دن کے بعد کہہ دو تو ہو جاتی ہے تعلیق. امام صاحب ہنس پڑے. انہوں نے کہا چلو جناب ٹھیک ہے، میں آپ کے دادے کے قول پہ فتویٰ دے دیتا ہوں، لیکن تمہاری بادشاہت نہیں رہے گی. اب بادشاہ چموسا کیا کہ انہوں نے کہا جو تمہارے ساتھ آگے بیعت کرے گا کہ بادشاہ سلامت، میں قسم کھاتا ہوں آپ کا وفادار رہوں گا، گھر جا کے کہہ دے گا انشاءاللہ تو قسم تو نہ رہی، اس کو کیا ضرورت ہے بیعت پوری کرے. بادشاہ نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہ تو 2 دن کے بعد انشاءاللہ کہہ دے گا، قسم توڑ دے گا، بیعت ختم. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہی فتویٰ دیا کرو جو دیتے ہو. تو بہرحال تو معنی یہ ہے کہ تعلیق جو ہے انشاءاللہ کی، یہ تو حکم ہے بندوں کے لیے، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. یاد رکھو اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے بتلا رہے ہیں یہ جو ہم نے عمرہ نصیب کر دیا ہے، مدنی کے خواب کو سچا کر دیا ہے، طواف کر رہے ہو، صفا مروہ دوڑ رہے ہو، بال کٹوا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بہادری ہے، یہ میری مشیت نہ ہوتی تو کبھی نہ ہوتا. یہ اشارہ کر دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری مشیت ہے. میری مشیت نہ ہوتی تو خواب ہی نظر نہ آتا، میری مشیت نہ ہوتی تو کبھی تمہیں آج آرام سے عمرہ بھی نصیب نہ ہوتا. یہ تمہاری بہادری نہیں ہے، یہ تمہاری کامیابی نہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ بھی میری مشیت ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یاد رکھو ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب علماء نے دیا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللہ کبھی کبھی یہ کلمات اس لیے فرماتے ہیں تاکہ بندے کو سبق ملے کہ میں تو خود خالق مالک ہوں، جو چاہوں کر دوں، لیکن میں بھی انشاءاللہ کہہ رہا ہوں تو تم بھی ادب سیکھو کہ ہر کلام کے ساتھ انشاءاللہ کہو. اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دیتی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا ملائکہ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنا. اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے بندوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں خالق مالک متصرف ہو کر بھی مشورہ کر رہے ہوں، تم تو بندے ہو، تم کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کیا کرو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو سب جانتے ہیں. مشورہ تو وہ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. آگے فرماتے ہیں آمنین
محلقین رؤوسکم ومقصرین، اللہ نے سر منڈانے والوں کا ذکر مقدم کر دیا ہے اور بال کٹانے والوں کا ذکر مؤخر کر دیا ہے، اشارہ کر دیا کہ سر منڈوانا افضل ہے اور بال کٹوانا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اس عمرے میں جو میرے مدنی نے عمرۃ القضاء کیا ہے، اس میں میرے مدنی نے بال کٹوائے ہیں، یعنی جیسے آپ کا خواب 1 سال کے لیے مؤخر ہوا ہے، اسی طرح اس پر بھی اس آیت پہ عمل ہوا ہے جو مؤخر ہے، اور بال کاٹنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ کے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اب جناب دوسرا سوال اس آیت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کہہ چکے ہیں آمینین، امن کے ساتھ، پھر لا تخافون کی کیا ضرورت تھی؟ تو پہلے آ گیا نا کہ تم یہ عمرہ کرو گے امن کے ساتھ کرو، پھر کیا کہ لا تخافون، تم کسی سے ڈرو گے نہیں، وہ تو پہلے آ چکا ہے۔ علماء نے فرمایا آمینین، داخل ہونے کے وقت بھی تم امن کے ساتھ آؤ گے اور عمرے سے فارغ ہو کے بھی امن کے ساتھ جاؤ گے، نہ آنے میں ڈر ہوگا نہ جانے میں ڈر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا آمینین، آگے فرماتے ہیں لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو 1 سال کے لیے اس کو لیٹ کر دیا ہے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور پھر اگر ہم اسی سال عمرہ نصیب کر دیتے ہیں، خیبر کی فتح نصیب نہ ہوتی، تم عمرے سے تھک، لیکن ہم نے پہلے فتح دے دی، مال غنیمت بھی دے دیا، اسباب بھی دے دیا، اب عمرہ بھی کروا دیا، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن کے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دعا کے لیے میں بھی ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں، کبھی کبھی دعا کر دیا کرو، اللہ شفا دے، ہمت ہوگی تو بیان ہوگا نا۔ جب آدمی میں ہمت ہی نہ ہو، اس کی حکمت ہے اشفی انت شافی لا شفا الا شفا۔ اگر طواف کے دوران کوئی کیڑا مر جائے، مرنے دو جناب، کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ نہ مارو، کیڑے شیڑے کا فرق نہیں۔ آپ کا ایک طالب علم بیمار ہے، استاد بھی تو بیمار ہے نا، اللہ سب کو شفا دے۔ عمرے کے بعد سارے سر کے بال جتنے ہیں ان کا چوتھا، یوں سمجھو اتنے بال ہیں، تو اتنے بال یعنی چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کے بال کٹ جائیں، یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے جی قرآن میں بھی تصوف ہے، بالکل ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر کی باطنی صفائی کا نام ہے، اس کو اور کیا ہوتا ہے؟ اصل تصوف تو ہے وہی جو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سرکار دو جہاں غار میں اکیلے کیوں بیٹھتے تھے؟ کیا وجہ تھی آخر کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ غار ہرا میں اکیلا بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم اپنے پیر کو تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، کفر و شرک تک پہنچ جائے گا۔ اگر تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی خامند کو سجدہ کرتے، آج کل تو خیر خامند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب نے شریعت چھوڑ دی، اللہ نے تمہیں عورتوں کی جوتیوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دی۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں چراغاں ہیں، جلوس ہیں، اللہ ہدایت دے، مقصد تو ان کا بھی اظہار محبت و عقیدت ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا لیکن 2 رکعت پڑھنا یاد نہیں رہا، تلبیہ بھی نہیں پڑھ، تو کچھ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کوئی ذکر کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا، نفل نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں۔
جانور جو ہے نا یاد رکھو حج کے میں بھی ہوتے ہیں، عمرے کے لیے بھی ہوتے ہیں، عمرے میں خوشی کے لیے ہوتے ہیں، قربانی کی شکریہ ہوتا ہے، اس میں واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا، لے آئے نہ لے آئے نہ لے آئے۔ سجدہ سہوی نہیں کیا پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ منگل کے روز غسل کرنا یا بال ناخن کاٹنا جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ جب منگل کے دن بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ یہ کیا کافروں کے عقیدے ہیں کہ منگل ناخن نہ کاٹو، بدھ والے دن حجامت نہ کرو، خمیس والے دن غسل نہ کرو، جمعہ والے دن روٹی نہ کھاؤ؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں۔ میں نے ایک منت مانا تھا کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اب میرا خیال ہے کہ پانی کی ٹینکی بن نہیں جناب، جو منت مانی وہی پوری کرو، اب جان نہ چھڑاؤ نا، اب گھر کی ٹینکی بنوا رہا ہے۔ سر ڈھانپنے میں ٹوپی رکھو جائز ہے، پگڑی باندھو جائز ہے، رومال باندھ لو جائز ہے، کوئی بھی طریقہ ہو۔ داڑھی کا خط بنانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، گاڑی سنوارا کریں، بنایا کریں، تیل لگایا کریں، کنگھی دیا کریں۔ کہتے جی الرباس سے پتہ نہیں کیا والے لوگ، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، انبیاء کوئی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں غیب اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ خبر دے دیں انبیاء کو، ان کی مرضی ہے۔ آج کل کہتے ہیں جی ٹی وی چینل جو ہیں وہ بھی سارے بدعات دکھاتے ہیں، اور کیا کریں، انہوں نے پیسے کمانے ہیں نا بابا، ہر کسی کو خوش رکھیں گے۔ انہوں نے تو باہر تبوت شاہ حسین گانا ہوتا ہے۔ اگر حضور سے تو محبت ہے لیکن نیک عمل نہیں ہے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں تو جائے گا، لیکن عمل نہیں ہے تو رگڑا جو لگے گا اس کے لیے تو ذرا تیاری ہو جائے نا۔